بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 43 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قیاس کی تقسیمات۔ بنیادی طور پر قیاس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک قیاس کا مادہ اور دوسرا قیاس کی صورت۔ مادہ سے مراد وہ مقدمات ہیں جن مقدمات سے قیاس مرکب ہوتا ہے، تو ان مقدمات کو مادہ قیاس کہا جاتا ہے، اور صورت قیاس سے مراد ان مقدمات کی حیت اور جو شکل ہوتی ہے، اس حیت اور شکل کا نام صورت ہے۔ تو قیاس کی دو تقسیمیں آئیں گی، پہلی تقسیم باعتبار صورت کے اور دوسری تقسیم باعتبار مادہ کے۔ آئیے قیاس کی پہلی تقسیم ہم کرتے ہیں باعتبار صورت کے۔ تو باعتبار صورت کے قیاس کے دو قسم ہیں، نمبر ایک قیاس اقترانی، نمبر دو قیاس استثنائی۔ وجہ اثر یہ ہے کہ قیاس دو حال سے خالی نہیں ہوگا کہ قیاس کے مقدمات میں نتیجہ یا نتیجے کی نقیض بالفعل مذکور ہوگی یا مذکور نہیں ہوگی۔ اگر قیاس کے مقدمات میں نتیجہ یا نتیجے کی نقیض بالفعل مذکور ہو تو اس کو کہتے ہیں قیاس استثنائی، اور اگر قیاس کے مقدمات میں نتیجہ یا نتیجے کی نقیض بالفعل مذکور نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں قیاس اقترانی۔ یاد رکھیں، بالفعل سے مراد ہے صراحتاً، یعنی نتیجہ صراحتاً مذکور ہو یا نتیجے کی نقیض صراحتاً مذکور ہو۔ اگر نتیجہ یا نتیجے کی نقیض صراحتاً مذکور ہو تو اس کو قیاس استثنائی، اور اگر نتیجہ یا کی نقیض صراحتاً مذکور نہ ہو تو اس کو قیاس اقترانی کہا جاتا ہے۔ وجہ اثر کے بعد آئیے ہم ان کی تعریفات و امثلہ کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلے قیاس اقترانی کی تعریف۔ قیاس اقترانی اس قیاس کو کہتے ہیں جس کے مقدمات میں نتیجہ یا نتیجے کی نقیض بالفعل مذکور نہ ہو، یعنی صراحتاً نتیجہ یا نتیجے کی نقیض مذکور نہ ہو، اس کو کہتے ہیں قیاس اقترانی۔ اس کی مثال ہے جیسے کلو انسان حیوان، یہ صغرا ہے ایک مقدمہ، وکلو حیوان حساس، یہ دوسرا مقدمہ ہے اور یہ کبرا ہے۔ ان دونوں مقدمات کے اندر حیوان جو مقرر لفظ ہے یہ حد اوسط ہے، اس کو گرائیں تو نتیجہ آئے گا کلو انسان حساس۔ تو یہ کلو انسان حساس یہ نتیجہ ہے۔ اب یہ نتیجہ آپ دیکھیں قیاس کے مقدمات کے اندر مذکور نہیں ہے، کیونکہ قیاس کے دو مقدمے ہیں، کلو انسان حیوان اور وہ کلو حیوان حساس، اور نتیجہ تو ہے کلو انسان حساس۔ نتیجے کی نقیض بھی نہیں ہے، کیونکہ کلو انسان حیوان یہ موجبہ کلیہ ہے، اور موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئی آتی ہے، اس کی نقیض بنے گی بعض الانسان لیس بحساس۔ تو بعض الانسان لیس بحساس یہ کلو انسان حساس کی نقیض ہے، تو یہ نقیض بھی قیاس کے مقدمات کے اندر مذکور نہیں ہے، اس لیے ہم اس قیاس کو کہیں گے کلو انسان حیوان و کلو حیوان حساس، اس قیاس کو کہیں گے کہ یہ قیاس اقترانی ہے، کیونکہ اس کے مقدمات میں نہ تو نتیجہ صراحتاً مذکور ہے اور نہ ہی نتیجے کی نقیض مذکور ہے۔ باعتبار دوسرا قسم ہے قیاس استثنائی۔ آئیے قیاس استثنائی کی تعریف کرتے ہیں۔ قیاس استثنائی اس قیاس کو کہتے ہیں کہ جس کے مقدمات میں نتیجہ یا نتیجے کی نقیض بالفعل مذکور ہو، یعنی صراحتاً مذکور ہو۔ آگے عام ہے نتیجہ مذکور ہو یا نتیجے کی نقیض۔ نتیجہ مذکور ہو صراحتاً، اس کو بھی قیاس استثنائی کہتے ہیں، یا نتیجے کی نقیض صراحتاً مذکور ہو، یہ بھی قیاس استثنائی کہلائے گا۔ دونوں کی مثالیں دیکھیں۔ پہلی مثال ہے کلما کان ھذا الشیء انسانا کان حیوانا، یہ ایک مقدمہ، لیکنہ انسان یہ دوسرا مقدمہ، فہو حیوان یہ نتیجہ ہے۔ اب ہوا حیوان یہ نتیجہ ہے، یہ آپ غور کریں
قیاس کے مقدمات کے اندر ہوا حیوان یہ بعین ہی آپ کو ملے گا. یہ کانا حیوانن، کانا حیوانن، کانا حیوانن، کانا تو فعل ہے، ہوا حیوانن، ہوا جو اس کا فاعل ہے کانا کے اندر اسم ہے، ہوا حیوانن. تو یہ لیکن فہو حیوانن جو نتیجہ ہے یہ بعین ہی قیاس کے مقدمات کے اندر پڑا ہوا ہے کانا حیوانن کے ضمن کے اندر. تو اس لیے ہم اس قیاس کو قیاس استثنائی کہیں گے. دوسری مثال دیکھیں کہ کلما کان ھذا الشیء انسان کان حیوانا، پہلا مقدمہ وہی رکھیں، لیکنہ لیس بحیوان، یہ دوسرا مقدمہ ہے، تو نتیجہ آئے گا فہو لیس بانسان. اب ہوا لیس بانسان یعنی انسان کی سلب ہے، تو یہ جو نتیجہ ہے یہ بالفعل آپ کو نتیجہ قیاس کے مقدمات کے اندر نہیں ملے گا، کیونکہ قیاس کے مقدمات میں ہے کان ھذا الشیء انسانا، تو صراحتاً نتیجہ تو مذکور نہیں ہے لیکن نتیجے کی نکیز مذکور ہے، کیونکہ اس کی نکیز آئے گی کان ھذا الشیء انسانا، یہ اس کی نکیز ہے اور یہ نکیز صراحتاً قیاس کے مقدمات کے اندر مذکور ہے، اس لیے اس قیاس کو بھی ہم قیاس استثنائی کہیں گے. تو یہ دو قسم آ گئے قیاس کے باعتبار صورت کے، قیاس اقترانی اور نمبر دو قیاس استثنائی. اب آئیے چند چیزیں آج کے سبق کے اندر کچھ اصطلاحات ہیں ان کو ہم جانتے ہیں. جس طرح کہ آپ قیاس اقترانی کو دیکھ لیں اس کے اندر ان باتوں کو سمجھنا، اصطلاحات کو سمجھنا قدر آسان ہے. کلو انسان حیوان و کلو حیوان حساس، کلو انسان حساس، یہ نتیجہ ہے. نتیجہ کے موضوع کو حد اصغر اور محمول کو حد اکبر کہا جاتا ہے. جس طرح کہ بھی میں نے آپ کو ایک مثال دی، اس کے اندر جو نتیجہ ہے کلو انسان یہ موضوع ہے، تو انسان اس کو حد اصغر کہیں گے اور حساس اس کو حد اکبر کہیں گے. دوسری بات، قیاس جن قضایا سے مرکب ہوتا ہے ان قضایا کو مقدمات قیاس کہا جاتا ہے. اور یہ جو مثال ہے یہ ان دو قضیوں سے مرکب ہے، کلو انسان حیوان اور وہ کلو حیوان حساس، یہ ان دو قضیوں سے یہ قیاس مرکب ہے، لہٰذا ان قضایا کو مقدمات قیاس کہا جائے گا. یہ دو باتیں سمجھ آئیں. تیسری بات آپ یہ سمجھے کہ قیاس کے جس مقدمہ کے اندر اصغر پایا جائے اس کو صغرا، اور جس مقدمہ کے اندر اکبر پایا جائے اس کو کبرا کہا جاتا ہے. جس طرح کہ قیاس کلو انسان حیوان و کلو حیوان حساس، اس قیاس کے پہلے مقدمہ کے اندر کلو انسان حیوان، اس مقدمہ کے اندر انسان پایا جاتا ہے اور انسان یہ نتیجے کا موضوع ہے اور نتیجے کے موضوع کو اصغر کہتے ہیں، لہٰذا اس مقدمہ کے اندر اصغر پایا گیا اس لیے اس مقدمہ کا نام صغرا ہے. اور وَكُلُّ حَيَوَانٍ حَسَّاسٌ، اس مقدمہ کے اندر حساس ہے اور حساس یہ حد اکبر ہے، لہٰذا اس مقدمہ کا نام کبرا ہوگا. تو قیاس کے جس مقدمہ کے اندر حد اصغر ہو اس کو صغرا اور جس مقدمہ کے اندر حد اکبر ہو اس کو کبرا کہا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ سمجھیں آپ کہ قیاس کے مقدمات کے اندر جو لفظ مکرر ہو یعنی صغرا اور کبرا دونوں کے اندر پایا جائے اس کو حد اوسط کہا جاتا ہے. جس طرح کہ اس مثال کے اندر حیوان یہ صغرا میں بھی ہے اور کبرا میں بھی ہے، صغرا میں محمول ہے اور کبرا کے اندر یہ موضوع ہے، تو حیوان کو حد اوسط کہا جائے گا. اور حد اوسط کو اصغر اور اکبر کے ساتھ ملانے سے جو حیت حاصل ہوئی ہے، یہ ہم نے ان تین حدود کو جو ملایا یعنی اصغر کو اکبر کو حد اوسط کے واسطے سے، اس حیت کو شکل کہتے ہیں. لہذا کلو انسان حیوان و کلو حیوان حساس یہ ایک شکل ہے. تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق. ہم نے آج کے سبق کے اندر باعتبار صورت کے قیاس کے دو قسم، قیاس اقترانی اور قیاس استثنائی، ان کی تعریفات کو اور ان کی مثالوں کو
اور ان کے اندر جو اصطلاحی الفاظ تھے ان کو ہم نے جانا۔ امید ہے کہ آپ لوگ سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ قیاس گرانی استثنائی کی تعریف کر کے مثالوں کو تعریفات کے اوپر منطبق کرنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی عطا